السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان سے کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہر طرف خیر خیریت کا معاملہ کریں، آمین۔ الحمدللہ صحابیات کی زندگی کا خوبصورت سفر ہمارا جاری ہے۔ سفر لمبا ہے مگر کوئی بات نہیں، جب تک زندگی ہے، جب تک وقت ہے، جب تک کان سن سکتے ہیں اور جب تک لفظ ادا ہو سکتے ہیں، یہ کام انشاءاللہ کریں گے۔ اور بس دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو سب کے لیے نفع مند بنائے، ہمیں اس سفر میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور صحابیات کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ یہ زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ اگر یہاں موجود کسی ایک دل میں بھی کسی ایک صحابیہ کے بارے میں سن کر بھی کوئی روشنی جل گئی تو الحمدللہ میں سمجھوں گی کہ یہ محنت پوری ہوئی، الحمدللہ۔ جی جناب، ہم نے اب تک بہت سی صحابیات کے بارے میں سن لیا، اور سیدہ تماظر کے بارے میں لاسٹ ٹائم ہم نے سنا، اور اب اس سے پہلے ہم نے سیدہ ہند بنت عتبہ کے بارے میں سنا تھا۔ تو آج ہم جن صحابیہ کے بارے میں سنیں گے وہ ہیں سیدہ ہند بنت عمر، ٹھیک ہے؟ سیدہ ہند بنت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیقی عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ہند بنت عمر خاندانی پس منظر، نام ہند، والد کا نام عمر بن حرام، بھائی کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام۔ انہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی۔ سیدہ ہند رضی اللہ حدیث کے مشہور و معروف راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی پھوپھی تھیں۔ سیدہ ہند کا خاوند عمر بن جموح رضی اللہ زمانہ جاہلیت میں یثرب کا سردار تھا اور اس کا شمار انصار مدینہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ والد کا نام عمر بن حرام اور خاوند کا نام عمر بن جموح۔ ایکچولی عرب میں نام جو تھے نا وہ بہت کامن رکھے جاتے تھے اور بہت زیادہ ہمیں کامن ملیں گے بھی، آگے بھی ہم جب پڑھیں گے تو ہماری طرح یہ بخار نہیں تھا وہاں پر کہ جی سب سے یونیک نام رکھا جائے، اور اس یونیکنس کے چکر میں ہم بہت ہی عجیب و غریب کئی مرتبہ نام جو ہیں وہ اپنے بچوں کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ سیدہ ہند اور ان کے خاوند کا اسلام قبول کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کو دین احکام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ان کی دعوت سے اسلام پھیلا۔ انہوں نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اہل مدینہ قرآن سن کر جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سیدہ ہند بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو گئیں۔ سیدہ ہند کے خاوند عمر بن جموح نے زمانہ جاہلیت میں اپنے گھر کے کمرے میں جاہل لوگوں کی عادت کے مطابق ایک بت نصب کر رکھا تھا۔ وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کیا کرتا تھا۔ عمر بن جموح حبشہ سے ایک بہت عمدہ لکڑی لایا۔ اس نے بڑھئی کو تلقین کی کہ وہ اس لکڑی کا خاص اہتمام کے ساتھ بت بنائے۔ جب بت تیار ہو گیا تو اس نے اس کا نام منات رکھا، اسے عمدہ قسم کے لباس سے آراستہ کیا اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سے مہکایا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی یہ تمام محنت اکارت جائے گی اور ہوا کے ہچکولوں میں اڑ جائے گی۔ جب اہل مدینہ کو یہ پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر فروکش ہوئے ہیں تو لوگوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اس کے گھر جا کر مصعب بن عمیر رضی اللہ کی باتیں سنیں۔ سیدہ ہند کے 3 بیٹے معاذ اور خلاد پہلے ہی دین اسلام قبول کر چکے تھے۔
ان کے باپ عمر بن جموح کو اس کا علم نہیں تھا۔ سیدہ ہند رضی اللہ بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکی تھی، جس طرح کہ ان کے بیٹے ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے خاوند سے اپنے مسلمان ہونے کو چھپا کر رکھا۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ اس کے اپنے بیٹے اور وہ مومن ہونے کا اعلان کر دیں۔ دیکھیں، ہر جگہ پر اسٹریٹ فارورڈنس نہیں چلتی، بہت جگہ پر بہت سی حکمتوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہمیں معاملہ فہمی نظر آتی ہے سیدہ ہند کے اندر کہ نہ صرف خود خیر کی طرف آئیں بلکہ اولاد کو بھی راغب کیا، ٹھیک ہے، مگر اپنے خاوند کو مجبور نہیں کیا، اور کیونکہ ان کو اپنے خاوند کی عادات کا بہت اچھے طریقے سے علم تھا، وہ جانتی تھی ان کی عادات کو، تو انہوں نے مناسب وقت کا انتظار کیا کہ جس وقت میں وہ اپنے خاوند کو ترغیب دے سکیں۔ تو یہ معاملہ فہمی آنا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہم بہت نقصان اٹھاتے ہیں جب ہم کوئی بھی بات فوراً سے بس پتہ چلی اور کر دی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس انسان سے کر رہے ہیں، اپنے خاوند سے کر رہے ہیں، اس کا مزاج اس وقت کیا ہے، وہ اس بات کو اس وقت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو معاملہ فہمی بہت ضروری ہے، بات کو اس کے وقت پر کیا جائے، بات کو ایک خاص مناسبت سے ماحول کے مطابق جو ہے وہ جب کچھ نظر آئے تو پھر کیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ بات کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی، ہم آتے ہیں اپنے دوبارہ اس واقعے کی طرف کہ عمر بن جموح کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر واپس آ کر اپنی والدہ کو ان قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے جو انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ سے سن کر زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کی غیر حاضری میں جو انہوں نے دینی احکام سیکھے ہوئے تھے، ان احکام کے بارے میں وہ بھی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کرتے۔ جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچا ہونے لگا جو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کی مجالس میں ہوا کرتی تھی، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کے مصاحبین میں اضافہ ہونے لگا، تو عمر بن جموح کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے بھی مصعب بن عمیر کی باتوں میں نہ آ جائیں اور اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو جائیں۔ عمر بن جموح نے اپنی بیوی ہند کو آواز دے کر کہا، اے ہند، ذرا کڑی نگاہ رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مکہ سے آنے والے آدمی سے نہ ملنے پائیں، وہ انہیں خراب کر دے گا۔ اگر اس کا جادو ان پہ چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے۔ ہند نے کہا، آپ مطمئن رہیں، خاطر جمع رکھیں، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت رکھیں۔ سیدنا معاذ بن عمر نے اپنے ساتھی کو باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاذ بن جبل ان کے ہاں رات کے وقت آئے اور بت کو کسی کوڑا دان میں پھینکنے کے لیے عمر بن جموح کے بیٹوں کی مدد کرے۔ جب عمر بن جموح گہری نیند سو گیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے، جس کے لیے وہ عمر کے بیٹوں کے ساتھ اتفاق کر چکے تھے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں بت کو اٹھایا اور گندگی سے بھرے کنویں میں منہ کے بل جا پھینکا۔ عمر بن جموح صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا، منات بت کے کمرے کی طرف گیا تاکہ اپنے یومیہ معمول کے مطابق اس کی پوجا پاٹ کرے۔ اس نے اپنے بت منات کو کمرے میں کہیں نہیں پایا تو چیختا چلاتا ہڑبڑات کرتا دھمکیاں دیتا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور بیٹوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور ان سے بت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا۔ عمر بن جموح گھر سے اپنے بت تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے اس بت کو اٹھا رکھا تھا اور وہ بت اس کو کوڑے کے ڈھیر میں سے ملا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ گھر میں بیٹھ کے وہ اسے صاف کرنے لگا، عطر لگایا اور وعدہ کیا جس نے بھی اس پہ یہ ظلم ڈھایا ہے وہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس سے معذرت کر رہا تھا، حالانکہ وہ لکڑی اس کی باتیں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ بعض ازاں عمر بن جموح تلوار لایا اور تلوار اپنے بت منات کی گلے میں لٹکا کر کہا کہ اگر اب کوئی دوبارہ تجھے اٹھانے کے لیے تیرے قریب آئے تو اس تلوار کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کام تمام کر دینا، اور یہ تلوار تیرے دفاع کے لیے میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ جب یہ بوڑھا شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا تو سیدنا معاذ بن جبل نے پھر وہی کام کیا اور ایک مرا ہوا کتا جو ہے وہ اس بت کے ساتھ باندھ دیا۔ جب اس کو کوڑے میں پھینکا تو ساتھ یہ کام کیا اور انداز ایسا اپنایا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دوسرے دن پھر عمر اٹھا اور اپنے بت کو غائب پایا اور پھر دھمکیاں دیتا چیختا باہر نکلا۔
اب جب وہ گھر سے باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ اس کے بت کا کیا حال ہے اور کہ اس نے اپنا دفاع بالکل نہیں کیا، تو سمجھ لیا کہ یہ بت اس لائق نہیں کہ اس کی عزت تکریم کی جائے، یہ تو خود اپنی تذلیل پہ خوش ہے، تو وہیں اسے گندگی میں چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ جب اس کی بیوی ہند اور اس کے بیٹوں نے اسے غمزدہ دیکھا تو پوچھا کہ آپ آج افسردہ اور غمزدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے انہیں کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہوئے اپنی بیوی ہند سے کہا، آپ کے بیٹوں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی کہ جس اندیشے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اس کا انہوں نے خیال رکھا ہوگا؟ ہند نے کہا، بالکل، انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا، البتہ معاذ نے ایک روز اس مکی مبلغ کی کچھ باتیں سن لی تھی، آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں۔ اچھا، اب یہاں حکمت دیکھیں، اب نظر آیا کہ دل تھوڑا نرم پڑا ہے، اس بت کے بارے میں تھوڑی سی باپ کے دل میں شوہر کے دل میں ایک کراہت آئی ہے اور وہ تھوڑا سا جو ہے اس بارے میں اس کا دل ٹوٹا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو آپ دیکھیں اب آپ ہماری بات مانیں، آپ کے بیٹے تو مسلمانوں نہیں، پھر بھی اسی کی بات کو فالو کیا، اسے کہا ہاں ہاں بالکل ہم نے آپ کی بات کو فالو کیا ہے۔ دیکھیں کئی جگہ پر مصلحتاً جہاں اسلام کا تقاضا ہو اس طرح بات کی جا سکتی ہے، ہاں ہاں ہم نے آپ کی ہدایت کو فالو کیا ہے۔ اور ہاں معاذ نے غلطی مطلب معاذ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے کان میں کچھ باتیں پڑی تھی، یعنی تھوڑا سا بتا دیا تھوڑا سا چھپایا۔ اب کیا تھا کہ جب امن نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ فوراً حاضر ہوا اور جب کہا کہ تم نے مکہ سے آنے والے عالم سے کوئی نئی بات سنی ہے تو وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ابا جان، تو میں نے جو سنا ہے اسے یاد کر لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی کچھ سناؤ، تو ان کے بیٹے نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جب سورت کی سنی تو عمر بن جموح ہم کلامی کا انداز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کلام کتنا دلکش اور دل فریب اور خوبصورت ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا اس کی ساری باتیں ہی اسی طرح دلکش اور خوبصورت ہیں؟ تو معاذ بن عمر نے مسرت سے جھومتے ہوئے کہا، ابا جان بالکل، اس کی ساری باتیں ہی نہایت عمدہ، دلکش اور دل فریب اور میٹھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں باپ کو بھی گفتگو میں یہ خیال نہیں رہا کہ میں بیٹے سے پوچھوں کہ تم نے ساری باتیں کہاں سنی، اور بیٹے کو بھی موقع ملا کہ وہ بتا سکے کہ ہاں ان کی ساری باتیں ہی ایسی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ خود اس کے پاس جا کے اس کی باتیں نہیں سنیں گے؟ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ قوم کے معززین اسعد بن زرارہ، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ جو قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار ہیں وہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں۔ یہاں ان کی برابری کے لوگوں کا ذکر کر کے ان سے کہا کہ دیکھیں وہ آپ سے آگے نکل گئے ہیں، وہ ان سب باتوں پہ ایمان لا چکے ہیں۔ تو پھر اس وقت عمر بن جموح کی جو بیوی تھی یعنی کہ ہند بنت عمر، انہوں نے اپنے خامن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ بھی جا کے اس کی باتیں سنیں اور اس کی ہاتھ پر بیعت کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے خداؤں سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے بیٹے معاذ نے کہا کہ ابا جان کیا آپ گونگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کرتے ہیں؟ تو عمر بن جموح نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جس لکڑی کو تم اپنا معمود بنائے بیٹھے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ محسوس کرتی ہے نہ کچھ سمجھتی ہے، یہ تو ادراک اور احساس سے بالکل محروم ہے۔ تو عمر بن جماح نے اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم اس نظریے کے قائل نہیں ہو جس کا میں قائل ہوں؟ تو اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے ہڑبڑا کے کہا کیوں نہیں آپ ہمارے سردار ہیں، یعنی اس کی عزت اور تکریم میں کسی صورت بھی کمی نہیں آنے دی جس سے وہ اپنے آپ کو نیچا فیل کرے اور ضد میں آ کر پھر اسلام قبول نہ کرے۔ تو انہوں نے عمر بن جموح نے اسی وقت کہا تم سب گواہ رہنا، میں نے ایمان قبول کر لیا اور میں تمہارے روبرو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد سارا خاندان مسرت اور شادمانی سے جھوم اٹھا۔ عمر بن جموح نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے گھر کو بتوں کی آلائش سے پاک کیا اور قرآنی آیات کی خوشبو سے مہکایا اور یہ ایک رات ان کے گھر میں بسر کی۔
سیدہ ہند کے بیٹوں کی جہاد کے لیے روان کی۔ عمر بن جموع رضی اللہ کی پنڈلی میں کچھ نقص تھا، وہ لنگڑا کر چلتے کہ جب انہوں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے خلاف جنگ کے غرض سے میدان بدر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تو جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور جہاد کی تیاری کرنے لگے۔ اس کی بیوی ہند اور اس کے بیٹے اسے جنگ میں جانے سے روکنے لگے، کہا آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ اب میں جنگ میں شریک ہوں گا۔ جب بیٹوں نے اپنے والد کے اصرار کو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو کہا کہ آپ ابا جان کو سمجھائیں، ان کے لیے گھر میں رہنا زیادہ مناسب ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن جموع کو گھر میں رہنے کی تجوید کی، جو انہوں نے منظور کر لی اور وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ میدان بدر سے لشکر اسلام کے فتح یاب ہونے کی خبریں آنے لگیں، تو جب عمر بن جموع نے یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے میدان جنگ سے کامیاب واپس آئے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس کی بڑی دلی تمنا کی کہ وہ بذات خود لڑائی میں شریک ہوتا اور اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کرتے۔ سیدہ ہند کی خاوند کی جہاد کے لیے روان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت میدان احد کی طرف روانگی کے سلسلے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی اور منافقین نے آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پنجہ آزمائی کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے سے جس طرح وہ خیر و بھلائی سے محروم ہو گئے تھے، جنگ احد میں حاضری دے کر حاصل کر لیں۔ سیدنا عمر بن جموع بھی ان میں شامل تھے۔ اب پھر ان کا وہی عالم تھا، ہتھیار تھامے ہوئے، تیاری مکمل اور بہت خوش۔ تو جب ہند نے دیکھا اور پوچھا کہ ابو معاذ کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں احد کے میدان کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ تو ہند نے کہا کہ آپ جہاد کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو عمر بن جموع نے کہا اے ہند، اللہ کی قسم میں لنگڑاتا ہوا جنت میں ضرور چلوں گا۔ سب نے روکا مگر ان کے دل میں ایک جذبہ جو تھا وہ گامزن تھا، اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور کہا کہ میرے گھر والے جو ہیں مجھے جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں اس وجہ سے کہ میں معذور ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بس کا روک نہیں، لیکن میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسے نہ روکو، شاید اللہ تعالیٰ اسے شہادت عطا فرمائے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن جموع کی طرف دیکھا اور ارشاد کیا کہ اللہ نے تو آپ کو معذور قرار دیا ہے، لیکن عمر بن جموع اپنا ہتھیار تھاما اور بیٹوں کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف نکل پڑے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ دشمنان دین کے خلاف پنجہ آزمائی کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر بن جموع نے پوچھا، یہ سیدہ ابو قتادہ کے روایت ہے کہ تو اے اللہ کے رسول کہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں گا تو کیا جنت میں سیدھا چل سکوں گا؟ کیونکہ ان کی ٹانگ میں لنگڑا پن تھا، عمر بن جموع کی ٹانگ میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم جنت میں سیدھا چل سکو گے۔ عمر بن جموع اور ان کا بھتیجا اور ان کا غلام تینوں جنگ احد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تم جنت میں سیدھی چال چل رہے ہو۔ سیدنا عمر بن جموع کی شہادت۔ سیدنا عمر بن جموع نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، جنگ احد میں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ کے ساتھ ہند کے بھائی ابو جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تو عمر بن جموع کی بیٹی اپنے والد کی جدائی میں کے غم میں رونے لگیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جنگ احد میں میرے والد کی لاش کو لایا گیا، اس کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، یعنی اس کے ناک کان کٹے ہوئے تھے۔ ہند بن جموع کے بھائی کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے ان کی لاش سے کپڑا اٹھایا، ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے روک دیا، پھر ارادہ کیا تو لیکن میری قوم نے مجھے روک دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھانے کا حکم دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاتون کے رونے یا چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عمر بن جموع کی بیٹی یا اس کی ہمشیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں روتی ہے جبکہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کیے ہوئے تھے؟ سیدہ ہند رضی اللہ نے دیکھا کہ چند خواتین شہداء کی لاشوں میں اپنے رشتہ دار شہداء کی لاشیں دیکھ رہی ہیں۔ تو
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، جنگ احد کے دن صبح سحری کے وقت ایک خاتون دو لدے ہوئے اونٹوں کے درمیان آگے بڑھی تو میں نے اس سے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کا دفاع کیا ہے اور کچھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاتون رو پڑی۔ سیدہ ہند بنت عمر نے اپنے خاوند سیدہ عمر بن جموع اور اپنے بھائی ابو جابر کی لاشوں کو مدینہ منورہ میں دفن کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شہداء کو اسی جگہ دفن کیا جائے جس جگہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو انہوں نے ان کی لاشوں کو وہیں دفن کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ ان میں سے ایک عمر بن جموع ہے، میں نے ان سے دیکھا کہ وہ جنت میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ وہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ محبت رکھتے تھے۔ صبر و شکر کی پے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت رکھنے والی سیدنا ہند اپنے عزیز ترین دو شہیدوں کو، بھائی اور شوہر کو، میدان احد میں دفنا کر مدینہ منورہ آ گئیں۔ وہ ساری زندگی اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر کثرت کے ساتھ روزے رکھتی رہیں اور جی بھر کر عبادت میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کرے، اپنی رضا کی نعمت سے نوازے، آمین۔ یہاں سے ہمیں سیدہ ہند کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا، کس طرح انہیں اپنے بیٹوں کی اتنی خوبصورت تربیت کی کہ ان کے بیٹے خیر کو دیکھتے ہی ان کی خیر کی طرف لپکے اور خیر کو حاصل کر لیا۔ خود سیدہ ہند کے رویے کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے نہ صرف اس خیر کی طرف جانے میں پہل کی بلکہ بہت مصلحت کے ساتھ، بہت حکمت کے ساتھ اپنے گھر میں بھی ایمان کی اس شمع کو روشن کیا، اپنے بیٹوں کی مدد کی دین کے لیے، ان کی تائید کی اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل پیرا ہوئیں۔ بہت صبر سے اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی شہادت کو برداشت کیا اور خود خوشی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو میدان جنگ کے لیے تیار کیا۔ تو یہاں سے ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جو سیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم خیر کی طرف کس طرح لپکتے ہیں، کیا ہم خیر کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح آگے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے والا، سمجھنے والا، سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔